بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ پہنچا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، رسول عظیم الشان، التنوین للتعظیم، رسول من عند اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، رسول من عند اللہ، یا ایک ہی جملہ لکھ لو کہ ہمیں سلیمان کے کلمات ملتے ہیں، ان میں غیر اللہ کو پکارا گیا ہے، ان میں غیر اللہ کو پکارا گیا ہے۔ بس یہ صرف ایک جملہ لکھ لو، یعنی دوسرا شبو کا یہ خلاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، مصدق، وصف رسول اول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، وصف دوم مصدق، تصدیق کرنے والا، لما معہم، واسطے ان چیزوں کی جو ان کے ساتھ یعنی تورات وغیرہ تھی۔ نبذا لما جاءہم نبذا، یہ جواب ہے لما کا، حماقت اولا، نبذ فریق، پھینک دیا ایک فریق نے۔ نبذ کا معنی، نبذا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھٹک دینا اور پوری شدت اور زور کے ساتھ زمین پر مار دینا۔ تو نبذا، پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک فریق نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوت الکتاب کے لفظ سے مراد بڑے بڑے علامے اور بڑے بڑے مولوی حضرات جو اہل کتاب کے علامے تھے اور ملا تھے، شیوخ تھے، اوت الکتاب سے وہ مرادیں بڑے بڑے مولوی، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے شیوخ التورات، انہوں نے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو، یہ نبذا کا مفعول اول ہے، پھینک دیا، کس کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ اس کتاب اللہ میں دو قول ہیں، بعض نے کہا کتاب اللہ سے مراد تورات ہے، بعض نے کہا کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے۔ پھینک دیا انہوں نے کتاب اللہ کو، وراء ظہورہم، پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، گویا کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ یہاں پر ایک اشکال ہے کہ یہودی تورات کے ختم پڑھتے اور تورات کو چومتے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ بڑے محدث سے فرماتے ہیں کہ ادرجوہ فی الحریر والدیباج، ادرجوہ فی الحریر والدیباج، انہوں نے تورات کو ریشم کے غلافوں میں رکھا، حریر و دیباج میں رکھا، اور سونے کے پانی چڑھائے، چاندی کے حروف چاندی کے پانی سے لکھا، غلاف ریشم دیباج کے۔ تو پھر اللہ فرماتی ہیں کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا کیا معنی پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا؟ وہ تو سینے سے لگائے ہوئے تھے، تورات کو تعظیم کرتے، مردوں کے ختم پڑھتے، اسی تورات پر تعویذ لکھتے، تورات سے
اور بھی بڑا احترام کرتے، لیکن براء ظہورہم کا کیا معنی؟ تو یاد رکھ لو، جب ساری عزتیں کرتے تورات کی، لیکن جب مسئلہ تورات کا آتا تو تورات کا مسئلہ نہیں مانتے تھے، اپنے مولویوں اور پیروں کا مسئلہ مانتے تھے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھو، جب مسئلہ تورات کا آتا تو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا لا یحل حلالہ ولا یحرم حرامہ فذلک النبذ۔ قرطبی، بیضابی، خازن، معالم، روح المعانی سب مفسرین نے یہی معنی کیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ تورات کا ادب کرتے، تعظیم کرتے، لیکن جب مسئلے کی باری آتی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب پیٹھ کے پیچھے، اور ملا کے قول کٹورے اور ملا کے اقوال، کتابڑیاں، رسالے، پمپلٹ، دستخط، فلانا شیخ، فلانا حضرت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں اور پیروں کو یہ مقام دے دیا۔ مسئلہ ملا سے پوچھتے اور مولوی کی عبارتوں اور کتابیں لے آتے، پوتھیاں، اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا۔ آج اسی طرح نہیں ہو رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ امت پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ چلے گی، طبقاً نال بن نال، بالکل وہی صورتحال ہوگی۔ آج بھی یہی دور ہے کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، مسئلے کی بات آئے تو اللہ کی کتاب کو پوچھتے ہی نہیں، اور اسی طرح چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، ختم ہوتے ہیں، تعویذ سے جیب گرم ہوتی ہے، اور بوسے دیے جاتے ہیں، حافظوں کو بلایا جاتا ہے، سب کچھ غلاف چڑھائے جاتے ہیں، اور جہیز میں قرآن کو دیا جاتا ہے، لیکن جب قرآن کا مسئلہ آ جائے، مولوی کی پسلیاں بھی درد کرتی ہیں، پیر کا پھپھر بھی کام جاتا ہے، یعنی قرآن کو حکم نہیں مانتے اور قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے۔ تو اللہ نے یہودیوں پر فتویٰ دیا کہ جو ظاہری ادب کرے اور مسئلہ کتاب اللہ کا نہ مانے، اس ظالم نے کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ کتاب اللہ براء ظہورہم گئی پیٹھوں پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں۔ آج خدا کی قسم اسی طرح ہے، قرآن کے بارے میں لگتا ہے کہ اس شیخ الحدیث نے کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں ہے، کأنہم لا یعلمون، پتہ ہی کوئی نہیں۔ واتبعوا، دوسری حماقت، پہلی حماقت، حماقت اولا، کتاب اللہ براء ظہورہم، اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے چھوڑ گئے۔ ہر فرقہ اس بیماری میں ملوث ہے۔ شیعہ انہوں نے اپنی کتابڑیاں الگ بنائیں، ضروریات مذہب شیعہ، عقائد، شیخ کتاب التوحید، شیخ صدوق جو بڑا کذوب ہے، صدوق، ان کی کتابیں جدا ہیں۔ بریلوی دھرم کی کتابیں جدا ہیں۔ بریلویوں میں مسئلہ چلتا ہے کہ اعلی حضرت کی بات جو نہ مانے وہ سنی نہیں ہے۔ بریلوی دھرم میں جو احمد رضا خان کی بات نہ مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ان کے ہاں دار و مدار احمد رضا خان کی کتابیں، فتاوی رضویہ، حسام الحرمین۔ آج بھی بریلویوں کے دو طبقے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک عرفان مشہدی ہے اور ایک دوسرا یہ کرم شاہ وغیرہ، یہ دوسری پارٹیاں ہیں، تو ان میں آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ عرفان مشہدی کہتا ہے کہ جو حسام الحرمین احمد رضا خان کا رسالہ ہے، جس کا عقیدہ اس کے مطابق ہے، وہ سنی ہے، اور جو حسام الحرمین کی کسی عبارت سے اختلاف کرے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ دیوبندیوں نے معیار بنایا المحند کو، جس کا المحند پہ ایمان ہے وہ دیوبندی ہے،
اور جس کا المحنت پر ایمان نہیں وہ دیوبندی نہیں. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قریب نہیں آتے. کوئی المحنت، کوئی حسام الحرمین، کوئی کاپی، کوئی اور شیطان، اور کوئی جناب فضائل اعمال یہ لے کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے ہماری کتاب یہ ہے، ہماری کتاب یہ ہے. کتاب اللہ وراء، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے مارا اور ہر فرقے نے اپنی کتاب الگ الگ بنا لی. اسی لیے تعلیم بھی دیتے ہیں اپنی کتاب کی، ترغیب بھی دیتے ہیں اپنی کتاب کی. سرگودا میں ایک مرکز بنا ہوا ہے، مرکز اہل البدع، وہاں پر المحنت پڑھائی جاتی ہے. بڑا علم ہوتا ہے المحنت کی تدریس، دورہ تفسیر المحنت. تو وہ 15-20 دن کا کورس ہوتا ہے جس میں صرف المحنت شریف پڑھائی جاتی ہے، اور پتہ المحنت کا بھی کوئی نہیں ہے. اور قرآن تو قرآن کے قریب آ جائیں. قرآن کہتے ہیں قرآن تو پڑھنا یہ اشاعتیوں مماتیوں کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اب دیکھو، اب نعرہ کوئی نہ لگا، اور یہ آیت ہے ذرا مشکل، اس کو سمجھ لو پھر میں تبصرہ کرتا ہوں. اچھی طرح سمجھنا ہے. دوسری حماقت، پہلی حماقت کتاب اللہ چھوڑ دی. واہ، حضرت شیخ القرآن پہ خدا کی رحمت ہو، فرماتے تھے کتاب اللہ گئی، کتاب اللہ گئی، آ گیا قصیدہ غوثیہ، قصیدہ غوثیہ، قصیدہ نعمانیہ، آ گیا بڑھڑی کا بیڑا، بڑھیا والا بیڑا. گئی واتبعوا ما تتلو الشیاطین، آئے سارے قصے، کہانیاں، جھوٹی روایتیں اور گپو ٹیشن یہ آ گیا، اور کتاب اللہ گئی، اور آ گیا بچے دی بابا.